آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر اتفاق رائے کر لیا۔ حکومت اور ایکشن کمیٹی میں معاہدے پر جلد دستخط ہوں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تجویز سے ہم نے اتفاق رائے کر لیا۔ بڑے پیمانے پر خون ریزی اور بدامنی چاہنے والے ناکام ہو گئے۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سرمایہ کاری کے ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا ہماری پالیسی کا حصہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی۔ شہباز شریف نے کہا حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاریوں کے پاکستانی معیشت پر اعتماد کی عکاسی ہے۔ پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا۔ تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ جب پنجاب میں بدترین سیلاب آ گیا، پنجاب پہ آفت آ گئی، پنجاب پہ مصیبت آ گئی، ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ پنجاب جو سیلاب سے نمٹ رہا تھا تو اس وقت وہ تین پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کا مذاق اڑا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرنا ہو اور اس کی نیت خرچ کرنے کی ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئندہ پنجاب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، پنجاب کے لوگوں کے خلاف کوئی بولے گا تو جواب ضرور دوں گی۔ آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، مصیبت آئی تو پنجاب پر بلا وجہ تنقید کی گئی، پریس کانفرنس میں مذاق اڑایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی پھر پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا میں کیوں معافی مانگوں، معافی تو ترجمان مانگے۔ میں جب اپنا پانی کہتی ہوں تو یہ جاتی عمرہ کا نہیں پنجاب کا پانی ہوتا ہے۔ مجھے کہا جا رہا تھا کہ عالمی اداروں سے مدد کیوں نہیں مانگی، جب عوام کی خدمت کی نیت ہو تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مریم نواز کے بیانات کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ۔ نوید قمر نے کہا آن گراؤنڈ حالات جوں کہ توں ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم اس وقت اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ بعد ازاں حکومتی ارکان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو منا کر واپس قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئے۔ اسحاق ڈار نے پی پی رہنماؤں کو ایوان میں واپسی پر شکریہ ادا کیا، کہا گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں، مذاکراتی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ ججز کی مستقل منتقلی آئین کے آرٹیکل 200 کے خلاف قرار۔ آئین کے تحت ٹرانسفر صرف عارضی ہو سکتا ہے، مستقل نہیں۔ ججز ٹرانسفر کیس میں سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کا اختلافی نوٹ جاری۔ تحریر کردہ اختلافی نوٹ 40 صفحات پر مشتمل۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا صدر نے بغیر شفاف معیار اور مشاورت کے فیصلہ کیا۔ صدر کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی اور جلد بازی میں جاری ہوا۔ ججز کا مستقل تبادلہ آئینی تقرری طریقہ کار کے منافی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا بھی ذکر۔ خط نے ججز کی منتقلی کے عمل کو جنم دیا۔ حکومت نے خط کے بعد جلد بازی میں منتقلی کا فیصلہ کیا۔ دشمن کے ناپاک عزائم خاک، سیکیورٹی فورسز ان ایکشن۔ بلوچستان کے علاقے شیرانی میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 7 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ آپریشن فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر کیا گیا۔ ISPR کے مطابق مارے گئے خوارجی علاقے میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش، فورسز کی صلاحیتوں کو سراہا۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کی منمانیاں، دودھ کی قیمت میں فی لیٹر 80 روپے اضافے کا اعلان۔ صدر ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ 11 اکتوبر سے فی لیٹر دودھ 300 روپے میں فروخت کریں گے۔ کمشنر کراچی نے فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے نجی ایئر لائن سیرین ایئر کا ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ معطل کر دیا۔ سرٹیفکیٹس کی معطلی سے سیرین ایئر کا فضائی آپریشن بھی بند ہو گیا۔ CAA کی ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ اتھارٹی کے پاس جمع کرانے کی ہدایت۔ کراچی میں سماجی رہنما ظفر عباس سے بھتہ طلب کرنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ ملزمان نے 14 کروڑ روپے بھتہ مانگا تھا۔ ملزمان میں منظر کاظمی، یاور عباس اور محسن واسطی شامل۔ SIU کے DSP سہیل خان نے کہا گرفتار افراد بھتہ خوری کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ گروہ کے مبینہ سربراہ محمود اختر نقوی کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ ظفر عباس نے الزام لگایا شارع فیصل پر محمود اختر نقوی کے ساتھیوں نے بلایا، بھتہ طلب کیا گیا، بھتہ نہ دینے پر گھر والوں کو مارنے کی دھمکی دی گئی۔